امید لگائے رکھنا، اللہ پہ یقین بنائے رکھنا، آنے والا کل تمہارے حق میں انشاءاللہ ضرور بہترین ہوگا۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو اتنا توکل ہے مجھ پہ، کیا وہ آزمائش میں ڈالنے کے بعد میری دی گئی آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے؟ اللہ اسی طرح تو تمہارا اس پر یقین آزماتا ہے، بس تم ہار مت ماننا۔ اللہ بہت پیار کرتا ہے تم سے، وہ تمہاری ہر مشکل، ہر پریشانی ایسے راستوں سے دور کر دے گا جن راستوں کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم جو دعائیں مانگ رہے ہو، بھلے ہی وہ دعائیں جس صورت میں تم چاہتے ہو اس صورت میں قبول نہ ہوں، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں قبول کر کے تمہارے لیے خوشیوں کا وسیلہ بنا دی جائیں گی۔ بعض دفعہ ہم جو کچھ بھی اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ ہمارے لاکھ دعائیں کرنے پر، گڑ گڑانے پر، یہاں تک کہ کچھ دعائیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی تڑپ میں ہم تہجد کے سجدے تک اللہ سے جا ملتے ہیں انہیں پانے کی خواہشات میں، اور پھر جو چیز تمہیں تہجد کے سجدے سے بھی اللہ نہ دے تو پھر تم یہ سمجھ جانا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے جو چاہا تمہیں اللہ نے وہ نہیں دیا تو وہ تمہیں اور کچھ بھی نہیں دے گا۔ تم نے جو مانگا اللہ اس دعا کو اس سے بہترین شکل میں تبدیل کر کے تمہارے لیے تمہاری زندگی میں بھیج کے تمہاری خوشیوں کا وسیلہ بنائے گا۔ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مانگنا اللہ سے چھوڑ دینا، تم اللہ کے در پہ جانا چھوڑ دینا۔ یہی تو تمہاری آزمائش ہے کہ اللہ تمہیں نہ دے تو کیا تم اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہو؟ اور جب تم ایسے لمحات میں بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، تم اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے ہیں، تو میری تمام پریشانیوں، تمام مشکلاتوں کو دور فرما دے، میری تمام مشکلاتوں کو آسان فرما دے، میری ساری الجھنیں، سارے برے وسوسوں کو دور فرما دے۔ تو اللہ تمہارے لیے تمہاری دعاؤں کو ایسا رنگ دیتا ہے کہ جیسا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جو چیز تمہیں بہتر لگ رہی ہوتی ہے اللہ اس سے زیادہ بہترین چیز تمہیں نوازتا ہے کہ وہ چیز تمہیں بہتر لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو نہ ملنے سے آپ کو کتنا تکلیف ہے، آپ کو کتنی اذیت ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ کن مشکلوں میں ہیں، کن پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تکلیفوں سے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس اب کہنے کو، بولنے کو الفاظ نہیں رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ آپ کو وہ چیز اس لیے نہیں دیتا آپ کے اتنے اذیت میں ہونے کے بعد بھی، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو آپ اللہ سے شکوہ نہ کرنا، اسے یہ سمجھ کے قبول کر لینا کہ آپ سے بہتر اللہ آپ کو جانتا ہے، وہ تو آپ کی ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز آپ کو نہ دی تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے دربار میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ایسا کر کے اپنے وہ سارے صبر کے لمحات کھو دیتے ہیں۔ ہم نے جو پہلے بہت برداشت کیا ہوتا ہے وہ سب تو ضائع ہو جاتا ہے، ریگا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو اللہ کے دربار میں جانا چھوڑ دیتے ہیں بس یہ سوچ کے کہ جب مجھے میری دی گئی، مانگی گئی چیز نہیں ملی
تو میں کیوں مانگوں، میں کیوں دعا کروں؟ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہماری زندگی میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ ہمیں انہی سے سمجھاتا ہے، انہی سے ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ مشکلوں میں بھی، آزمائشوں میں بھی بس اللہ پہ اپنا توکل بنائے رکھنا۔ آپ جس طرح نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح آپ نمازیں پڑھنا، اللہ سے دعائیں کرنا، تہجد پڑھتے ہو تو تہجد بھی اسی طرح پڑھنا، سب کچھ آپ اسی طرح کرنا، کیونکہ کیا پتہ آپ جو چاہ رہے ہو آپ کو اللہ اس سے بہترین دے دے، اور آپ کو وہ تب احساس ہوگا جب وہ چیز آپ کو اللہ دے دے گا، اور آپ اپنی نظروں کے سامنے اس چیز کو جب پاؤ گے، دیکھو گے تو آپ اس چیز کو بھول جاؤ گے جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے آپ کس کشمکش میں ہیں، آپ کس پریشانی میں ہیں، کس مشکل میں ہیں۔ آپ بس اللہ کو اپنی کشمکش، اپنی پریشانیاں بتاتے رہیں، اپنا حال دل اللہ کو بیان کرتے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سکون نہ ملے تو بھی بس اللہ کے در پہ جانا، کیونکہ سکون تو بس اس کے سجدوں میں ہے، اس سے باتیں کرنے میں۔